اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ھداھم ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے سوال آیا کہ جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان کی اگر ہم مدد کریں تو فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، ہدایت تو اللہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، تم اگر خرچ کر سکتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کرو۔ البتہ یاد رہے کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کے علاوہ جو نان زکوٰۃ مال ہو اس سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی بھلے کے لیے خرچ کرو گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور تم خرچ نہ کرو مگر صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اخلاص نیت کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ کی شان کریمی وہ تو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر انفاق کے مستحق کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ، کوئی علم دین کے حصول کا معاملہ، کوئی دین کی خدمت کا معاملہ، اور ایسا فل ٹائم کوئی شخص لگا ہوا ہے اب وہ معاش کی محنت نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا وہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد ہوا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ ان تنگ دستوں کے لیے ہے یہ انفاق کا معاملہ، خاص طور پر جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں لگے ہوئے ہیں، دین کی سربلندی اور دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، تب معاش کی محنت کر نہیں پاتے۔ چنانچہ آگے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ معاش کی محنت کر سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف انہیں ناواقف آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم حالانکہ تم تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ خوددار لوگ ہوتے ہیں، ان کے حالات تمہیں بتا دیں گے مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا يسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ خوددار لوگ ہیں جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، معاش کی محنت نہیں کر پاتے، اور دین کی جد و جہد تو امت کا کام ہے، تو امت کے بحاف پر جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں امت کو پھر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر اور تم جو مال خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 38 اور یہاں پہ انفاق کا ذکر بھی آئے گا اور سود کی ممانعت کا بیان بھی۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں پوشیدہ اور ظاہری طور پر فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو مال کا بہترین استعمال، اللہ نے مال کسی کو دیا اور کچھ سیونگز ہے تو بہترین کیا ہے؟ سنیے گا، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرا دیں، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ ہمیشہ کا ریٹرن جہاں ملے گا وہاں جمع کرا دیں۔ اور کسی کے پاس مال سیونگز میں رکھا ہوا ہو، بدترین استعمال کیا ہے؟ سود خوری کا معاملہ کرنا، سود پہ قرض دینا۔ اب اس سود کی ممانعت کا تذکرہ آیا چاہتا ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑا ہونا کہ جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو، کچھ سمجھ اس کو نہیں آتی، شیطان نے چھو کر اس کو بالکل پاگل کر دیا ہو، یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جو سود کا معاملہ کرتے سود کھاتے ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ عقل پرستوں کا جملہ آ رہا ہے، بھائی 100 روپے لگائے 10 روپے کما لیے 110 مل گئے، اور 100 روپے کسی کو قرض دیا 10% پہ دیے 110 واپس لیا، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ اور رب کیا فرما رہا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت میں آدمی کھکیڑ مول لیتا ہے، رسک لیتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے تجارت کے معاملے میں اور سود کے معاملے میں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ پس جس کو نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے فَانْتَهَا پھر وہ باز آ گیا فَلَهُ مَا سَلَف تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے ہو چکا، یعنی معافی کی گنجائش۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ اور جو پھر سود کی طرف لوٹے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
تو وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود خوری کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا بیان، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ 100 دیا 110 ملا بڑھ گیا، اللہ فرماتا ہے کم ہو گیا۔ عقل کہتی ہے 100 روپے تھے 5 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا کم ہو گیا، اللہ فرماتا ہے بڑھ گیا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی روایت، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ مال اگر ہو تو کہاں لگنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ پھر ذکر آ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب سنیے گا بہت توجہ سے، مزید توجہ سے، سود خوری کے بارے میں شدید ترین الفاظ سزا کے حوالے سے اور ڈراوے کے حوالے سے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا میں سے، سود میں سے جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت شروع ہوئی ایمان کے بیان سے، ختم ہوئی ایمان کے بیان پر۔ ایمان اور سود کا معاملہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ڈرو اللہ سے اور سود میں سے جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو اب الفاظ سنیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں چھوڑتے سود کے معاملات، سود کا لین دین، سود کا نظام نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ شدید ترین الفاظ جس جرم پر قرآن میں آئے وہ اس بات پر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ پھر تباہی بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے تمہارا اصل زر ہوگا، اصل مال، پرنسپل اماؤنٹ 100 دیا تھا 100 ہی واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ نہ تمہارا پرنسپل کم ہو، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہو جائے گا کہ تمہارا وہ اصل بھی نہ لوٹائے، اور تمہارا ظلم کرنا کیا ہے کہ تم اپنے اصل سے زیادہ وصول کرو۔ مزید تفصیلات پہ تفاسیر میں پڑھیے، علماء کرام سے بھی